الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، تحت المسجد کی نماز مغرب کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک پڑھ لینی چاہیے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کی ہماری یہ جو نشست ہے نماز کے مختلف مسائل کے اوپر ہے، اس لیے نماز سے متعلق جو سوالات تھے ان کو جمع کیا گیا ہے۔ ان سوالوں میں سے یہ پہلا سوال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ غروب اور طلوع آفتاب کے اوقات جو ہیں ان میں نماز پڑھنا منع ہے، لہٰذا جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ تحیۃ المسجد، نہ تحیۃ الوضو، نہ کوئی اور نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ غروب سے پہلے اگر آدمی سمجھتا ہے کہ میں غروب آفتاب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لوں گا تو وہ تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹائم بالکل آخر ہے، میں جلدی کروں گا اور نماز سورج غروب ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ بغیر تحیۃ المسجد پڑھے بیٹھ سکتا ہے، چونکہ تحیۃ المسجد اگرچہ اس کی اہمیت ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے، بلکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کی ہے اور ثابت کیا ہے اگر کوئی شخص تحیۃ المسجد پڑھے بغیر بیٹھ جاتا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر وقت ہے تو ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے تو پھر وہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور وہ شخص جب مسجد میں آتا ہے تو اسے عشاء کی دوسری رکعت پاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ 3 رکعتیں پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تاکہ مغرب کی نماز پڑھ لے؟ ایسا کرنا کیسا ہے؟ مسافر ہو یا مقامی ہو، دونوں کے حوالے سے۔ انہوں نے تو کچھ مناسب سا سوال کیا ہے، ورنہ عام طور پر جو دیکھا گیا ہے اور جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی مغرب کی نماز رہ جائے اور عشاء کے وقت پہنچے تو وہ 1 رکعت کے لیے بیٹھ جائے تاکہ امام 1 رکعت پڑھ لے اور وہ دوسری میں شریک ہو جائے، تو آخر میں 3 پڑھ لے، مغرب ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یا یوں بھی سوال آتا ہے اور عملاً بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے امام 2 رکعتیں پڑھ لے، آخری 2 رکعتوں میں مل جاؤں گا اور 2 رکعتیں آخر میں پڑھ لوں گا، ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ ان تمام سوالوں کا یا اشکالات کا ایک ہی جواب ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت لہا۔ جب اقامت ہو جائے، کوئی نماز کھڑی ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی سوائے اس نماز کے جس کی اقامت کہی گئی ہے، لہذا اس کو چاہیے وہی عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد پڑھ لے باقی۔ اور اگر مسافر ہے تو چونکہ مقامی امام ہے اس نے 4 ہی پڑھانی ہیں، چاہے مسافر کو آخری رکعت 1 ہی مل جائے تب بھی 3 اور پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب امام مقیم ہو مسافر کو پوری پڑھنی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ امام جو ہے وہ مقیم ہے، لہٰذا اگر 1 رکعت بھی ملی ہے تو 3 باقی پڑھے گا۔ ایک سوال اور ہے، کسی شخص کو جماعت میں 1 رکعت یا 3 رکعت ملی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو کیا رفعتین کرے گا یا نہیں؟ دیکھیں، رفع الیدین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صراحت کے ساتھ جو ثابت ہے وہ ہے نماز شروع کرتے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین ہے،
رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین۔ اسی طرح 2 رکعت کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تیسری رکعت کے لیے تو رفع الیدین ہے، رفع الیدین یہی ہے۔ لہٰذا اگر امام کے پیچھے اس کی 1 رکعت ہوئی تھی تو وہ تو کھڑا ہوا دوسری رکعت کے لیے، لہٰذا اس کو رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اسی طرح اگر اس کو امام کے پیچھے 3 رکعتیں ملی ہیں، امام کی 4 تھیں، اس کی 3 تھیں، امام نے سلام پھیرا، اب یہ تو کھڑا ہوا چوتھی رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے رفع الیدین مجھے کہیں نہیں ملا۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ تشہد کے بعد رفع الیدین ہے، یہ کہتے ضرور ہیں، ہم نے سنا ضرور ہے، لیکن آج تک ہمیں کسی نے اس طرح کی کوئی حدیث دکھلائی نہیں۔ اگر حدیث مل جائے گی دکھلائیں گے، اس پر عمل کریں گے، ورنہ رفع الیدین کی یہی کنڈیشن ہے۔ لہٰذا امام کی اگر 4 رکعتیں ہوئیں، اس کی 1 تھی دوسری کے لیے کھڑا ہوا، یا اس کی 3 ہوئی چوتھی کے لیے کھڑا ہوا، اس کو رفع الیدین نہیں کرنا۔ ہاں اگر اس کی 2 ہی ہیں اور تیسری کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کو رفع الیدین کرنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جماعت میں پہلی صف میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں دیکھ کر کہ الحمدللہ آج ہمارے معصوم بچوں میں اول وقت میں آنے کا ایک جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت جلدی آتے ہیں اور پہلے ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ایک جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جوانوں میں بھی ہونا چاہیے جو بچوں میں ہے، اور یہی جذبہ اکابرین میں، بزرگوں میں، بڑوں میں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے وہ لیٹ آتے ہیں اور معصوم بچے پہلے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ترتیب ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے، محسوس نہ کریں، جن لوگوں کے گھر جتنا مسجد سے دور ہیں وہ پہلے آتے ہیں، جتنا قریب ہیں وہ لیٹ آتے ہیں، یہ بھی دیکھنے میں ہے۔ یہ بہرحال بچوں کو ایک جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر دے گا، اور ہم انشاءاللہ دعا گو ہیں۔ لیکن ان بچوں سے میں درخواست کروں گا کہ ان کو یہ قربانی دینی ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے امام کے پیچھے اولوالعلم کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے اگر آپ پہلے بھی آ کر بیٹھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مسجد میں آ گئے، آپ کو جلدی آنے کا، اول آنے کا ثواب مل گیا۔ اب بھلے آپ کو آخری رکعت پہ بھی کھڑا کیا جائے نا، آپ کو ثواب تو بہت پہلے کا مل چکا ہے، اس لیے کہ آپ جلدی آ گئے، مسجد میں آ گئے، جلدی آ گئے، آپ کو ثواب مل گیا۔ لیکن جب اقامت ہو جائے تو آپ پیچھے ہو جایا کریں اور بڑوں کو آگے کر دیا کریں۔ یہ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب اقامت ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو پھر آپ خود بچوں کو چاہیے، امام صاحب کے کہنے سے بھی پہلے بچوں کو چاہیے کہ دیکھیں بزرگ پیچھے آئے ہوئے ہیں، آپ آگے آ جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں۔ یہ ایک قربانی کا جذبہ جہاں اور ہے، آپ جلدی آتے ہیں جذبہ ہے، یہ جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کر لیں، اور جب جماعت کھڑی ہو جائے آپ پچھلی صف میں چلا جایا کریں، اگلی میں بزرگوں کو کھڑا کیا کریں۔ حدیث بھی اسی طرح ہے، امید ہے کہ اس پر انشاءاللہ ہمارے معصوم بچے عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری سوال ہے، کیا عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں فرق ہے؟ قرآن و سنت سے وضاحت فرمائیں۔ عام طور پر بعض حضرات فرق کو بیان کرتے ہیں کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا۔ مرد جب رکوع میں جائے گا اپنی کمر کو بالکل سیدھا کرے گا، بالکل سیدھا ہو جائے، جبکہ عورت اتنا بس تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کہ اس کے ہاتھ خالی گھٹنے کو لگ جائیں۔ یہ فرق ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ سجدے میں کہا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سجدے میں جب جائے اپنا ہاتھ اپنی کوہنی زمین کے ساتھ اس طرح رکھے جس طرح ایک کتا رکھتا ہے۔ الفاظ ہیں، کتا جس طرح ہوتا ہے نا رکھتا ہے، تو اسی طرح وہ جائے، مرد کو اپنی کوہنی اٹھا کے رکھنی چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال لے اور یوں سجدہ کرے۔ یہ جتنے بھی فرق میں نے فقہ کی کتابوں میں پڑھے ہیں،
لیکن یہ فرق مرد عورت کی نماز میں یہ جو فرق جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، نہ تو مجھے کسی صحیح حدیث میں ملا ہے، نہ ہی کسی صحابی سے عملاً یا فعلاً یا قولاً ملا ہے، بلکہ یہ میری بات نوٹ کر لیں، اور بات نوٹ ہو رہی، آج نیٹ کا دور ہے، بات دور دور تک جاتی ہے۔ یہ جو فرق بیان کیا جاتا ہے عورت اور مرد کی نماز کا، یہ فرق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجتہادات میں بھی مجھے آج تک کہیں نہیں ملا۔ امام صاحب کے جو اجتہادی مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر بھی یہ فرق مجھے آج تک کسی فقہ کی کتابیں نہیں ملا، لہذا یہ سارا فرق کھڑا ہوا ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سبحانک الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، تحت المسجد کی نماز مغرب کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک پڑھ لینی چاہیے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کی ہماری یہ جو نشست ہے نماز کے مختلف مسائل کے اوپر ہے، اس لیے نماز سے متعلق جو سوالات تھے ان کو جمع کیا گیا ہے۔ ان سوالوں میں سے یہ پہلا سوال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ غروب اور طلوع آفتاب کے اوقات جو ہیں ان میں نماز پڑھنا منع ہے، لہٰذا جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ تحیۃ المسجد، نہ تحیۃ الوضو، نہ کوئی اور نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ غروب سے پہلے اگر آدمی سمجھتا ہے کہ میں غروب آفتاب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لوں گا تو وہ تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹائم بالکل آخر ہے، میں جلدی کروں گا اور نماز سورج غروب ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ بغیر تحیۃ المسجد پڑھے بیٹھ سکتا ہے، چونکہ تحیۃ المسجد اگرچہ اس کی اہمیت ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے، احادیث سے ثابت ہے، بلکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کی ہے اور ثابت کیا ہے اگر کوئی شخص تحیۃ المسجد پڑھے بغیر بیٹھ جاتا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر وقت ہے تو ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے تو پھر وہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور وہ شخص جب مسجد میں آتا ہے تو اسے عشاء کی دوسری رکعت پاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ 3 رکعتیں پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تاکہ مغرب کی نماز پڑھ لے؟ ایسا کرنا کیسا ہے؟ مسافر ہو یا مقامی ہو، دونوں کے حوالے سے۔ انہوں نے تو کچھ مناسب سا سوال کیا ہے، ورنہ عام طور پر جو دیکھا گیا ہے اور جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی مغرب کی نماز رہ جائے اور عشاء کے وقت پہنچے تو وہ 1 رکعت کے لیے بیٹھ جائے تاکہ امام 1 رکعت پڑھ لے اور وہ دوسری میں شریک ہو جائے تو آخر میں 3 پڑھ لے، مغرب ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یا یوں بھی سوال آتا ہے اور عملاً بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے امام 2 رکعتیں پڑھ لے، آخری 2 رکعتوں میں مل جاؤں گا اور 2 رکعتیں آخر میں پڑھ لوں گا، ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ ان تمام سوالوں کا یا اشکالات کا ایک ہی جواب ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت لہا۔ جب اقامت ہو جائے کوئی نماز کھڑی ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی سوائے اس نماز کے جس کی اقامت کہی گئی ہے، لہذا اس کو چاہیے وہی عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد پڑھ لے باقی۔ اور اگر مسافر ہے تو چونکہ مقامی امام ہے اس نے 4 ہی پڑھانی ہیں، چاہے مسافر کو
آخری رکعت ایک ہی مل جائے تب بھی 3 اور پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب امام مقیم ہو مسافر کو پوری پڑھنی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ امام جو ہے وہ مقیم ہے، لہٰذا اگر ایک رکعت بھی ملی ہے تو 3 باقی پڑھے گا۔ ایک سوال اور ہے، کسی شخص کو جماعت میں 1 رکعت یا 3 رکعت ملی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو کیا رفعتین کرے گا یا نہیں؟ دیکھیں، رفع الیدین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صراحت کے ساتھ جو ثابت ہے وہ ہے نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین ہے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تیسری رکعت کے لیے تو رفع الیدین ہے، رفع الیدین یہی ہے۔ لہٰذا اگر امام کے پیچھے اس کی 1 رکعت ہوئی تھی تو وہ تو کھڑا ہوا دوسری رکعت کے لیے، لہٰذا اس کو رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اسی طرح اگر اس کو امام کے پیچھے 3 رکعتیں ملی ہیں، امام کی 4 تھیں، اس کی 3 تھیں، امام نے سلام پھیرا، اب یہ تو کھڑا ہوا چوتھی رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے رفع الیدین مجھے کہیں نہیں ملا۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ تشہد کے بعد رفع الیدین ہے، یہ کہتے ضرور ہیں، ہم نے سنا ضرور ہے، لیکن آج تک ہمیں کسی نے اس طرح کی کوئی حدیث دکھلائی نہیں۔ اگر حدیث مل جائے گی دکھلائیں گے، اس پر عمل کریں گے، ورنہ رفع الیدین کی یہی کنڈیشن ہے۔ لہٰذا امام کی اگر 4 رکعتیں ہوئیں، اس کی 1 تھی دوسری کے لیے کھڑا ہوا، یہ اس کی 3 ہوئی چوتھی کے لیے کھڑا ہوا، اس کو رفع الیدین نہیں کرنا۔ ہاں اگر اس کی 2 ہی ہیں اور تیسری کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کو رفع الیدین کرنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جماعت میں پہلی صف میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں دیکھ کر کہ الحمدللہ آج ہمارے معصوم بچوں میں اول وقت میں آنے کا ایک جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت جلدی آتے ہیں اور پہلے ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ایک جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جوانوں میں بھی ہونا چاہیے جو بچوں میں ہے، اور یہی جذبہ اکابرین میں، بزرگوں میں، بڑوں میں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے وہ لیٹ آتے ہیں اور معصوم بچے پہلے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ترتیب ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے، محسوس نہ کریں، جن لوگوں کے گھر جتنا مسجد سے دور ہیں وہ پہلے آتے ہیں، جتنا قریب ہیں وہ لیٹ آتے ہیں، یہ بھی دیکھنے میں ہے۔ یہ بہرحال بچوں کو ایک جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر دے گا اور ہم انشاءاللہ دعا گو ہیں۔ لیکن ان بچوں سے میں درخواست کروں گا کہ ان کو یہ قربانی دینی ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے امام کے پیچھے اولوالعلم کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے اگر آپ پہلے بھی آ کر بیٹھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مسجد میں آ گئے، آپ کو جلدی آنے کا، اول آنے کا ثواب مل گیا۔ اب بھلے آپ کو آخری رکعت پہ بھی کھڑا کیا جائے نا، آپ کو ثواب تو بہت پہلے کا مل چکا ہے، اس لیے کہ آپ جلدی آ گئے، مسجد میں آ گئے، جلدی آ گئے، آپ کو ثواب مل گیا۔ لیکن جب اقامت ہو جائے تو آپ پیچھے ہو جایا کریں اور بڑوں کو آگے کر دیا کریں۔ یہ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب اقامت ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر آپ خود، بچوں کو چاہیے، امام صاحب کے کہنے سے بھی پہلے بچوں کو چاہیے کہ دیکھیں بزرگ پیچھے آئے ہوئے ہیں، آپ آگے آ جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں۔ یہ ایک قربانی کا جذبہ جہاں اور ہے، آپ جلدی آتے ہیں جذبہ ہے، یہ جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کر لیں، اور جب جماعت کھڑی ہو جائے آپ پچھلی صف میں چلا جایا کریں، اگلی میں بزرگوں کو کھڑا کیا کریں۔ حدیث بھی اسی طرح ہے، امید ہے کہ اس پر انشاءاللہ ہمارے معصوم بچے عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری سوال ہے، کیا عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں فرق ہے؟ قرآن و سنت سے وضاحت فرمائیں۔ عام طور پر بعض حضرات فرق کو بیان کرتے ہیں کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا۔ مرد جب رکوع میں جائے گا اپنی کمر کو بالکل سیدھا کرے گا،
بالکل سیدھا ہو جائے، جبکہ عورت اتنا بس تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کہ اس کے ہاتھ خالی گھٹنے کو لگ جائیں۔ یہ فرق ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ سجدے میں کہا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سجدے میں جب جائے اپنا ہاتھ اپنی کوہنی زمین کے ساتھ اس طرح رکھے جس طرح ایک کتا رکھتا ہے۔ الفاظ ہیں، کتا جس طرح ہوتا ہے نا رکھتا ہے، تو اسی طرح وہ جائے، مرد کو اپنی کوہنی اٹھا کے رکھنی چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال لے اور یوں سجدہ کرے۔ یہ جتنے بھی فرق میں نے فقہ کی کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن یہ فرق مرد عورت کی نماز میں، یہ جو فرق جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، نہ تو مجھے کسی صحیح حدیث میں ملا ہے، نہ ہی کسی صحابی سے عملاً یا فعلاً یا قولاً ملا ہے، بلکہ یہ میری بات نوٹ کر لیں، اور بات نوٹ ہو رہی، آج نیٹ کا دور ہے، بات دور دور تک جاتی ہے۔ یہ جو فرق بیان کیا جاتا ہے عورت اور مرد کی نماز کا، یہ فرق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجتہادات میں بھی مجھے آج تک کہیں نہیں ملا۔ امام صاحب کے جو اجتہادی مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر بھی یہ فرق مجھے آج تک کسی فقہ کی کتابیں نہیں ملا، لہٰذا یہ سارا فرق کھڑا ہوا ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔